لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے خصوصی مہمان جناب محمد عثمان، آئیے ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ جزاک اللہ خیر۔ عثمان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سے میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ ہیں کون؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ اپنی کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میرا نام محمد عثمان ہے، میں ہریانہ کا رہنے والا ہوں، اور پہلے میرا نام پرنس تھا، اور اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے آج تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اسلام کے اندر۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے توفیق دی کہ میں میرے اس پاک رب کے آگے سر جھکا سکوں۔ عثمان بھائی، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اسلام آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ جی الحمدللہ، ایسا تھا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہمارے یہاں پنجاب پاس میں ہی لگتا ہے، لدھیانہ ایک شہر، بہت بڑا شہر پنجاب کا، تو میرا ادھر جانا ہوتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری وہاں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جس کا نام محمد شیخ الطاف تھا، جی۔ اور اس نے مجھے اپنے دین کا پریچے کرایا، اسلام کے بارے میں مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی تھے جو کہ امت کے لیے تڑپے، اور ایسے کر کے انہوں نے کافی باتیں بتائی تھی جو کہ مجھے کچھ ان میں سے یاد ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ بتایا تھا جو مجھے الحمدللہ اب تک ایسا کا ایسا یاد ہے۔ وہ طائف کا واقعہ بتایا مجھے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ انسانیت کا اور ایک مالک کا پیغام لے کے لوگوں تک جاتے تھے، تقریباً ہر جگہ جاتے تھے جہاں جہاں آپ کی زندگی میں عرب کے اندر۔ تو ایک بستی ہے جس کو طائف کے نام سے مشہور ہے وہ بستی، اس کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کو انسانیت کا ایک مالک کا سندیش بتایا کہ ہاں ایک مالک کو کیسے ماننا ہے، کیسے پوچھنا ہے، کیسے اس کی عبادت کری جائے، میں آخری پیغمبر ہوں، میری بات مانو اور ایک رب کو مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ۔ تو اس وقت لوگوں نے ان کی بات قبول نہ کر کے، تسلیم نہ کر کے، بلکہ شرارتی لوگوں کو، شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور پتھر، جیسے کہ ہم سنتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پتھر مارے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری خیر خواہی کے لیے صرف آپ اس واقعے نے گویا کہ آپ کی زندگی کو ہاں الحمدللہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، میں بالکل دنگ رہ گیا کہ کون ایسا انسان ہے جو کہ دوسروں کے لیے اتنی تکلیفیں، اتنے پتھر، کہتے ہیں نا، آپ حدیث میں جانتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر، دو پتھر باندھے ہوئے، کس لیے؟ تاکہ آنے والے لوگ میرے جیسے ہو، اور ہم گرے پڑے لوگ تھے۔ واقعتاً یہ ریئل بات ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ کچھ میں وہ دنیاوی اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا کھا رہے پی رہے، بہت اچھے سے رہ رہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو سب سے قیمتی، سب سے جو کہتے ہیں نا انمول، وہ انمول دولت ہمیں دی ہے، کیا؟ وہ اسلام کی دولت دی ہے۔ ہو وہ کلمہ، اب جب وہ شیخ الطاف بھائی مجھے کہتے تھے وہ واقعہ، انہوں نے بتا کے کچھ قرآن کی بات بتائی، کچھ حدیث کی بات بتا کے، انہوں نے جب مجھے آخر میں کہا کہ بھائی آپ یہ کلمہ پڑھ لو اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے لگا کہ بھائی کیا کامیابی ہو جاؤ گے، کیسے کامیاب ہو جاؤں گا میں؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں جہان کی کامیابی پاؤ گے، دونوں جہان کی کامیابی پاؤ گے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی جئیں گے، جی جی اور مرنے کے بعد بھی جو ایک زندگی آتی ہے جسے لامحدود زندگی کہا گیا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے، آپ کا رب آپ کو معاف کر کے جیسے کہ جی جی تو مجھے شروع میں تو اس کی باتیں کچھ عجیب لگتی تھی، کیونکہ دیکھیں ہمارا تعلق ہی نہیں تھا بالکل، اسلام سے بہت دور تھے ہمیں، جیسے کہ ہمیں میڈیا دکھاتی ہے جی کہ ہاں اسلام ایسے ہے، اسلام ہمارے ذہنوں میں بھی وہ ٹی وی دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے یہ باتیں ذہن میں تھی کہ صرف مسلمان تو آتنکوادی ہوتے ہیں، مسلمان تو یہ جی عثمان بھائی، جیسا آپ نے یہ بھی بات بولی ہے جی کہ گویا کہ میڈیا اور ایسے ہی ایک فضا بنی ہوئی ہے جی جی کہ اسلام جو ہے آتنکوادی کا درس دیتا ہے۔ جی جی تو عثمان بھائی، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو دہشت گردی کا اس سے کوئی تعلق ہو یا اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کلیئر کر دیجئے ہمارے ناظرین کے سامنے۔ جی بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل میں کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد تو مجھے یہ میرے اندر یہ طلب تھی کہ میں اب جو چیز میں نے ایکسیپٹ کی ہے اسلام، اب میں اس کو اور اچھے سے کیسے اس کو جان پاؤں جی یا اس کو قریب سے دیکھ پاؤں میں۔ جی تو اسلام کے لیے میں پریشان تھا اس چیز کے لیے کہ کیسے اس کو سیکھا جائے، کیسے اس کو بڑھاوا دیا جائے اپنی زندگی کے اندر، تاکہ میں دین کو کیسے اچھے سے لے کے آؤں، کیونکہ ہم میوزک سے تعلق رکھنے والے تھے، گانا بجانا اور یہ ہمارے شوق تھے اور یہ کام کرتے تھے ہم، تو ہمارا دور دور تک بالکل بھی مطلب بالکل بھی تعلق نہیں تھا اس چیز سے۔ تو اللہ نے جب مجھے ایسی نایاب دولت دی جی جی کہ تو مجھے لگا کہ اس کو سیکھا جائے، جی تو میں اب پریشان تھا۔ تو تقریباً مجھے 2 سال نکل گئے ایسے اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، نہ ہی ہمارے یہاں پہ مسجد تھی اس وقت، اور نہ ہی کوئی مسلمان ساتھی تھے ایسے جو مجھے بتا سکیں۔ ہمارے ایک نزدیک کے مسجد کے امام تھے، جی تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں اپنے گاؤں میں ٹوپی لگا کے رکھتا تھا۔ جی جی الحمدللہ اللہ کا شکر تھا کہ مجھے سٹارٹنگ سے ایسا جذبہ تھا کہ اپنے سر پہ ٹوپی رکھوں اور چہرے پہ داڑھی رکھوں، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو آج آپ میرا لباس دیکھ رہے ہیں، کرتا پاجامہ پگڑی، مجھے بہت شوق تھا اس چیز کا۔ تو کیا ہوا کہ امام صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، جی کیونکہ اس وقت تھوڑا سا یہ بھی تھا، تو کہا ٹوپی لگائی اپنے، میں کہا جی ایسے سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جی کلمہ پڑھا ہے۔ تو تھوڑا سا میں ان کے ساتھ کھل گیا، تو میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، خوش ہوئے۔ میں نے ان سے پھر اپنے دل کی بات بیان کری کہ میں اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایک جماعت، تبلیغی جماعت کا رستہ دکھایا کہ ہمارے ہاں جماعت کا نظام ہے ایسا ایسا، تو وہاں اسلام، آپس میں اسلام کو سیکھنے کی ایک مشق ہوتی ہے۔ جی جی تو میں نے ان سے کہا بھائی ایسا میں بھی کرنا چاہوں گا۔ بولا میں کہا جی بتائیے کب، کیسے، کہاں جانا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن لگا لیجئے، ہمارے یہاں سے جماعت جاری ہے 7 تاریخ کو، پتہ نہیں غالباً 7، 9، 8 ایسے کچھ تھا۔ جی جی تو میں نے کہا ان سے میں بھی آؤں گا۔ تو ابھی چونکہ گھر والوں کو میرے معلوم نہیں تھا، جی جی تو میں اپنے گھر پہ جیسے جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے امی ابو سے کہا کہ پاپا میں نینا دیوی ماتا کا مندر ہے کہ جی جی میں ہر سال جاتا تھا وہاں پہ، جی وہ سیزن چل رہا تھا اس کا نینا دیوی جانے کا، اسے بولتے ہیں ہمارے یاترا چل رہی تھی۔ جی جی تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے نینا دیوی ماتا کے مندر جانا ہے، جی تو مجھے 3-4 دن لگیں گے۔ گھر والے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے تھوڑا سا دیکھتے تھے بھی ہاں یہ مسلمان ایسے ایسے، تو وہ خوش ہو گئے کہ ہاں ہمارے دھرم کے مطابق یاترا پہ جا رہا ہے۔ تو گھر والوں نے پیسے دیے کہ ہاں بیٹا جاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں پیسے لیے، اپنا پیسے لے کے میں وہاں جانے کی بجائے بلکہ پاس کے گاؤں میں چلا گیا، اور میں الحمدللہ جماعت میں جا کے میں نے ملر کوٹلہ کے اندر، جب میں رمضان کا وقت تھا اس وقت، جی جی تو رمضان کے وقت میں جا کے افطاری کا ٹائم تھا وہاں پہ، جی جی پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مسلمان اکٹھے ایک جگہ دیکھے تھے،
اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لمبے لمبے ایک تو دسترخوان. آپ کو کبھی مطلب کچھ محسوس ہوا کہ بھائی مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں؟ ہاں میں وہی بات اسی بات پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھا جب میں نے دسترخوان لگے ہوئے ہیں لمبے لمبے، تو ایک آدمی کے سامنے دوسرا آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ایک ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. جی جی اور ہم نے کبھی زندگی میں کبھی ایک پلیٹ کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کھایا ہی نہیں تھا. ہم اس چیز کو کراہت سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، جھوٹ میٹ کا پرہیز رکھتے تھے. جی جی تو جیسے میں نے وہاں پہ دیکھا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو ایک عجیب الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ نے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ اس امت کے اندر ان لوگوں کے اندر کتنی پیار محبت ہے، سبحان اللہ. کتنی پیار محبت ہے، اور ہم انہیں دہشت گرد سمجھتے آ رہے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے وہاں پہ افطاری کے ٹائم پہ ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا، جو بھی افطاری کا سامان ہوتا ہے کھا کے میں وہاں سے فارغ ہوا. تو اگلے دن 3 دن کے لیے جماعت پہ نکل گئے. جی تو 3 دن ہم رہے وہاں پہ. مجھے لگا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں. تو وہاں پہ وہاں پہ دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. جی جی ماشاءاللہ وہ ہر وقت اس مالک کی، ایشور کی، اللہ کی باتیں کرتے تھے، کیسے اپنے مالک کو راضی کیا جائے. تو وہ 3 دن مکمل ہوئے، اور 3 دن پورے ہونے کے بعد جب ساتھی الگ الگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے رو رہے تھے. اور ایسا نہیں کہ جھوٹ موٹ کا آدمی رو دے، سچ میں ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا. ماشاء اللہ. کہ پھر میرے دل میں آیا یار دیکھو کتنی محبت ہے اب انسان ان کے اندر، کیا لالچ ہے انہیں ایک دوسرے سے. یہ کہیں کہ میں کہیں کہوں میں پہلی بار ملا ہوں، یہ مجھ سے گلے مل کے رو رہے ہیں، آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے. یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے میں نے تھوڑی اور اس کے بارے میں جانکاری لی، کچھ کتابیں وغیرہ بھی پڑھی، تو میرے اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دیا کہ بالکل یہ غلط ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو عثمان بھائی جیسا آپ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اسلام کا دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل. تو عثمان بھائی آپ سے آگے یہ ہے کہ جیسا آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اب اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کیا محسوس کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کی جو زندگی تھی ہر انسان جیتا ہے، جی کھانے کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، جی چاہے کوئی اس مالک کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا. جی جی کسی کو بہتر دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، لیکن مالک ہر ایک کو کھانے کو پینے کو جیتے جی سب کو دیتا ہے. جی جی ہر انسان زندگی جیتا ہے. لیکن اب اسلام کے اندر آنے کے بعد جو دل کے اندر سکون اور اطمینان اب ہے وہ پہلے نہیں کبھی محسوس کیا. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ عثمان بھائی آپ نے اسلام کے اندر کون سی سب سے اچھی بات پائی کہ جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہو کہ اسلام میں مجھے یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ اسلام کے اندر دیکھیے سب سے اہم اور سچ حق بات یہ ہے اسلام کے اندر کہ صرف ایک ایشور، ایک مالک، ایک اللہ کو ماننا، جی اور اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں سر جھکانا. تو بہت اہم بات ہے یہ. اب بعض لوگوں کے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جس کے آ جاتی ہے جی جی ہاں، کیونکہ میں در در ٹھوکریں کھانے سے ایک جگہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کے آگے سر جھکاتا ہوں. جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا سکون ملتا ہے کہ ہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہم رب کی عبادت، سچے رب کی عبادت کر رہے ہیں. جی عثمان بھائی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا یہ تمام باتیں، یہ اسلام آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ ایک سوال آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے، آپ کا کیا شوق ہے ایسا کہ جو آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیے سب سے اچھا شوق تو علم سیکھے آدمی. جی جی ماشاء میرا بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا شوق ہے، اور میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اسلام کو سیکھوں، اچھے سے پڑھوں، اور اسلام کو اتنا سیکھوں کہ جو واقعتاً جو میں سیکھوں اور وہ میری زندگی کے اندر آئے. جی جی اور اس کے لیے میں محنت کرتا ہوں لیکن اتنی ہو نہیں پاتی میرے سے. لیکن سب سے زیادہ میرا شوق الحمدللہ اللہ بہتر اس بات کو جانتا ہے کہ یہی ہے کہ میں علم کو سیکھوں، اسلام کو سیکھوں، اور سیکھ کے دوسروں تک پہنچاؤں. ماشاء اللہ. عثمان بھائی اس کے علاوہ آپ کو اسلام کی شخصیات میں سے کون سی شخصیت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یا کہہ لیجئے کہ آپ ان کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں،
ऐसी कौन सी शख्सियत है आपकी ज़िंदगी में? جی الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھیے میں اسلامی شخصیت سے متاثر ہوا. سب سے پہلے ہیں میرے شیخ، میرے استاد، میرے پیر حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب، جن کو میں فالو کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے بہت عزیز، بہت دل سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور بہت اچھے اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ جن کے میں بیانات وغیرہ سنتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. جی 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 میں نے الحمدللہ. سنا ہے کہ آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے، اس کی وجہ کیا ہے عثمان بھائی؟ جی الحمدللہ میں اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ان کے بیانات وغیرہ میں نے بہت سنے ہیں، بہت سنتا ہوں میں ان کو. مفتی صاحب کے اصل میں کیا ہے، دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہوتی ہیں جس چیز کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، بالکل مٹا دیا جاتا ہے، اس کو بالکل بھی کوئی لوگ یاد نہیں رکھتے. جیسے دعوت کے معاملے میں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب نے بہت اچھا دعوت کا کام لوگوں کے اندر ہے ان کا، کہ جیسے امت دعوت کو بھول بیٹھی. بالکل آج ہم خود، میں جاتا ہوں جب فیلڈ میں لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں کو دل و دماغ کے اندر نہیں ہے کہ ہاں دعوت دینی چاہیے لوگوں کو. جب میں پہلے نیا مسلمان ہوا تو میں سوچتا تھا کہ ہاں اب جیسے جماعت والوں کے ساتھ جاتا تو وہ اتنی اچھی باتیں کرتے، میرا دل روتا تھا اندر سے کہ یار بھائی کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں یہ خود آپس میں کیوں رکھتے ہیں؟ جی یار اتنی اچھی باتیں یہ تو تمام لوگوں کو بتانی چاہیے. یہ تو میں تڑفتا تھا کہ یار یہ کیسا ہو. تو مجھے تب پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب تو لوگوں کے سامنے یہ بات، مطلب کہ حضرت اس چیز کو لے کے بہت آگے چل رہے ہیں. تب میں نے حضرت سے ملا، حضرت نے مجھے اس کے بارے میں بتایا. تب مجھے کہیں جا کے جب میں اس دعوت کے کام سے لگا، تب میرے دل کو سکون ملا. یہ اصل کام یہ ہے کرنے والا. ماشاءاللہ. تو تاکہ ہر انسان، یہ نہیں ہے کہ اچھی باتوں کی ضرورت صرف مسلمانوں کو ہے یا صرف ہندوؤں کو ہے یا پھر صرف کسی اور کمیونٹی کو، یہ تو تمام انسانیت کو ضرورت ہے. اسلام کی ایک بات انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. جی ماشاءاللہ. تو مفتی طارق مسعود صاحب کا جو دیکھیے فیلڈ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے مفتی ہیں. ان کا جو دیکھیے جس کام کو ابھی جیسے میں نے دعوت کا بتایا، تو اسی طرح جو اسلام کے اندر 3 شادیاں 4 شادیاں جائز ہیں، جو اب لوگ تو کہتے ہیں اس چیز کو تو بھلا بیٹھے ہیں. ابھی لوگ میڈیا غلط اچھالتی ہے کہ مسلمانوں، میں خود پریکٹیکل مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہوں. میں نے آج تک میری زندگی میں نے 10 لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جن کی 2 یا 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، بالکل بھی نہیں. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے. یقیناً بالکل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو آج کا دہیج کا جو غلط طریقے چل رہے ہیں، بچیوں کو شادیاں نصیب نہیں ہوتی، شوہر نصیب نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری غریب گھر سے ہیں، ان کے پاس دہیج نہیں ہے دینے کے لیے ہیں. تو اور کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بیوہ عورتیں، طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں، اب ان کو شوہر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے یہ کام، ان کے بیانات وغیرہ سنے میں نے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بہت اچھا کام چلایا کہ ہاں جو بیوہ عورتیں ہیں، جو مظلوم عورتیں ہیں، جو اپنا ایسی ہیں جو دان دہیج نہیں دے سکتے اپنے بیچارہ، تو ان کے ساتھ آپ ایک کی جگہ 2 شادی کر لو، ان کو بھی بیچاریوں کو سہارا مل جائے گا. تو اس کام کو تو امت بھول ہی بیٹھی، بس ایک شادی کری اپنا سائیڈ میں، بس میں فارغ ہوں بھائی. بہرحال عثمان بھائی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اس القلم ٹی وی کے ذریعے آپ پوری انسانیت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں انسانیت کو تو میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ کوئی پیغام دوں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ نے میں اتنی عزت دی ہے جب مجھے، تو میں آپ کے ماشاءاللہ ٹی وی القلم چینل کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپس میں پیار محبت سے رہیں، انسانیت کو سمجھیں. جو لوگ نعرے لگاتے ہیں انسانیت، اصل میں ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ انسانیت ہے کیا ہوتی ہے، انسانیت کسے کہا جاتا ہے. انسانیت کا پہلا، محبت کا پہلا حق ہے کہ اس انسان کو جس سے محبت ہے اسے بچایا جائے ہر برے کام سے. کہ ہاں یہ انسانیت کا بھی یہ ہے
کہ بھائی ہاں بھائی تم غلط کام مت کرو، تم اچھے کام کرو، ٹھیک ہے نا. تو میں سب انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپس میں پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، جی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے ماشاء اور نہ اپنے بیہیویئر سے، اخلاق سے. تو جتنا ہو سکے انسانیت کو دوسرے کا فائدہ کریں. ماشاء اللہ. تو عثمان بھائی آخری میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو مسلمان اپنے رب کو منائیں. جی اور اللہ کو منانا بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. شاید ہی دنیا کے اندر کوئی اتنا آسان کام ہو. اور بہت لوگ کہتے ہیں یہ آسان ہے، یہ نہیں، لیکن میرے ماننے میں تھوڑا سا یہ ہے، جیسے علماء سے میں سنتا ہوں کہ سب سے آسان کام ہے اپنے رب کو منانا. بے شک، لا شک. سب سے آسان ہے. انسان کتنے گناہ کرتا ہے، میں خود اتنے گناہ کرتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ بھئی اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے غفور الرحیم ہے. رحیم کا معنی کہ بہت رحم کرنے والے. آپ ایک مرتبہ کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور دوبارہ اس غلطی کی طرف نہ جائیں تو بالکل آپ کے کہنے سے پہلے وہ بات دل سے زبان پہ آنے سے پہلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ کو معاف کریں اور پوری انسانیت کی خدمت میں لگیں. اور لوگوں کے جو تمہارے پاس اصل اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، مسلمانوں کو سب سے قیمتی دولت جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے رب نے مجھے سب سے اپنے قیمتی خزانوں میں سے ایک قیمتی دولت مجھے دی ہے، آپ اس دولت کو دوسروں تک پہنچائیں. جی جی ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.